میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی۔ جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ایک پرندہ ایسا بھی پیدا کیا ہے جو 10 ماہ تک بغیر زمین پر اترے ہوا میں پرواز کر سکتا ہے۔ اس پرندے کا نام سوئفٹ ہے، جسے اردو زبان میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ابابیل ایک مرتبہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو بغیر رکے 14,000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اب تک ابابیل کی جو سب سے طویل پرواز ریکارڈ کی گئی ہے وہ برطانیہ سے افریقہ تک کی ہے۔ یونیورسٹی آف لندن کی تحقیق کے مطابق ابابیل 10 ماہ یا اس سے بھی طویل عرصے تک بغیر زمین پر اترے ہوا میں پرواز کر سکتا ہے۔ ابابیل دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو ہوا میں پرواز کرتے وقت سو سکتا ہے۔ ابابیل پرواز کرتے وقت اپنی توانائی بچانے کے لیے گلائیڈنگ کرتا ہے، یعنی کچھ دیر پر ہلانے کے بعد انہیں کھلا چھوڑ دیتا ہے اور یوں ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ قدرت نے اس پرندے کے پروں کا ڈیزائن کچھ اس ترتیب سے بنایا ہے کہ ہلکی سی ہوا بھی اسے آگے دھکیل دیتی ہے۔ ابابیل گلائیڈنگ کرتے وقت سو جاتا ہے۔ یہ زمین سے اتنی اونچائی پر چلا جاتا ہے کہ اسے سوتے وقت اچانک زمین سے ٹکرانے کا خطرہ نہیں رہتا۔ یہ پرندہ 20 برس تک زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی خوراک ہوا میں پرواز کرتے ہوئے بھی کھا لیتا ہے۔ یا اللہ، دنیا کی ہر شے، دنیا کا ہر منظر تیری شان کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ کہ زندگی کی مشکلات سے لڑنا ہے تو تیسرا جو ہتھیار آپ کے بیگ میں کٹ میں ہونا چاہیے وہ ہے نالج، علم۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بچوں کو اور مطلب سب کو، اللہ نے ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اسی لیے وہ کمپوز تھا۔ علم والا ہمیشہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ یہاں فزکس کیمسٹری میتھ علم سے مراد میری نہیں ہے۔ فزکس کیمسٹری میتھ فنون ہے، بہت سے لوگ سیکھ لیتے ہیں، ایزیلی سیکھ لیتے ہیں۔ علم سے ہم مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا علم، تقدیر کے بارے میں علم، عقیدے کے بارے میں علم۔ جتنا آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ مشکلات سے اتنی جلدی نکلیں گے، آپ مشکلات کا اتنی جلدی ہنس کے مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو چند نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتاتا ہوں۔ الحکیم، سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ وائز، یعنی تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اگر تم الحکیم پہ ٹرسٹ کر لو گے تو تم کام ڈاؤن ہو جاؤ گے۔ اس نے جو ڈیزائن کیا ہے تمہارے لیے وہ سب سے بہترین ہے۔ تمہاری زندگی میں محنت کے باوجود تمہیں کوئی چیز نہیں ملی، اس میں الحکیم کی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت تمہیں قیامت والے دن پتہ لگے گی۔ بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک چیز کے لیے بہت محنت کرتا ہے، دن رات لگا دیتا ہے، کوئی پوزیشن، کوئی جاب، کوئی شادی کرانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے اسے دیکھتا ہے، اس پہ نگاہ ڈالتا ہے، یعنی محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اس سے وہ چیز جا کے چھین لو، حالانکہ وہ چیز اس سے چند گز کے فاصلے پہ ہوتی ہے۔ اور فرشتے حیران ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ چیز ہم جا کے چھین لیں؟ اللہ تعالیٰ رپلائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز اس سے مل گئی تو اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی، اس کو نہیں پتہ ہے ابھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں جا کے چھین لو، اور وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔
اور پھر وہ روتا ہے, حدیث میں آتا ہے وہ روتا ہے, اور جب وہ روتا ہے اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس بیوقوف کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اس سے کیا چیز لے لی ہے تو پھر یہ میرا بہت شکر ادا کرے. یہ حدیث میں ثابت ہے. تو یہی بات ہے اصل میں, جتنا علم ہوگا, جتنا نالج ہوگا, آپ لوگ اتنا انشاءاللہ کمپوزڈ رہیں گے. تو الحکیم اللہ کا ایک نام, اسی طرح الحفیظ, آپ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور ایسے ایسے حفاظت کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ کو ایسی ایسی سچویشن سے نکالتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دن رات آپ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو. ظاہر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کتنی آفات سے محفوظ رکھے ہوئے. تو اس الحفیظ پہ جو ہے وہ بلیو کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. کیا الحفیظ آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا سورہ البقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جادوگر اس سے ڈرتے ہیں, اور جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا جب تم دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے ہو تو ابلیس میں نہیں کھول سکتا اسے, باقی شیطان تو دور کی بات ہے. تو الحفیظ پہ ٹرسٹ نہیں ہم کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یہ ہے توکل جو صحابہ کے پاس, یہ علم صحابہ کے پاس آ گیا تھا, اس لیے دیکھ لیں زندگی کی مشکلات کے آگے مسکراتے تھے. اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا ہے تمہارے رب کو پتہ ہے. اور دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ 3 ٹریلین ٹریز. 3 ٹریلین, بلین سمجھ دینا, بلین سے بھی اوپر کی چیز ہے ٹریلین. دنیا میں تقریباً 3 ٹریلین ٹریز ہیں. ہر ٹری میں کم از کم 5000 پتا ہے ایوریج پہ. کئی ٹریز میں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. کتنے پتے بنے 3 ٹریلین سے ملٹیپلائی کریں. اللہ کہتا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مجھے پتا ہے. پتا گرتا ہے تو انسان کی آنکھوں کے آنسو جب گرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پتا. جب انسان گرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ پہ مسٹرسٹ, اللہ پہ شک کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. جب آپ گناہ کر رہے ہو تب بھی دیکھ رہا ہے, اور تب بھی رحمت کی نگاہ ڈال رہا ہے کہ فإنی قریب, میں تیرے قریب ہوں, مجھے پکار تو صحیح. تو یہ جو شک ہے نا یہ شیطان ڈالتا ہے, اور شک کی بیسس پہ پھر مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا ایک نام المؤمن. المومن کا مطلب ہے امن دینے والا, سیکیورٹی دینے والا. جب انسان کی زندگی میں امن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ مسنگ ہے. پھر وہی بات ہے, وہی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کو پیچھے رکھتا ہے اور دنیا کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے, دنیا 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 داری, بس دیٹس اٹ, تو دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے, وہ پیچھے بھاگتا ہے, اور اللہ اس کے امور کو پھیلا دیتا ہے, اور طرح طرح کے مسائل اس کے گھر آتے ہیں.